بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو تنویر یار۔ دوستو، کچھ دن پہلے سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا، تو اس کے بعد روسی صدر نے سویڈن کو پیغام پہنچایا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو جلایا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ مسجد چلے گیا اور قرآن مجید کو سینے سے لگا دیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو مکمل دیکھنا، ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ تو چلیے دوستو، پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آئے ہیں جس نے ہر مسلمان کے دل کو چیر دیا ہے، ہر ایمان والے کو دل گرفتہ کر دیا۔ مغربی معاشرے میں ایسا تضاد دیکھنے کو ملا کہ سننے والے سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ وہی مغرب جو ہٹلر پر بات کرنے والوں کو تو زندان میں ڈال دیتا ہے، وہ مسلمان کے خلاف اقدامات کی کھلے عام اجازت دیتا ہے۔ ناظرین، سویڈن میں مسجد کے باہر جب لوگ عید کی نماز پڑھ رہے تھے تو شرپسند ذہنیت کے حامل اور چہرے پر سیکولرزم اور برداشت کا نقاب اوڑے چند لوگ قرآن پاک کو جلا رہے تھے۔ مسجد میں عید کی نماز کے باعث پولیس کی سیکیورٹی تھی، مگر ان لوگوں کو کسی نے روکا ہی نہیں، جس پر تمام مسلمان ممالک نے سویڈن سے احتجاج کیا اور اسلامی ملکوں کے عوام نے سویڈش سفیر کو اپنے ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ ایسے کڑے اقدامات پر زور دیا کہ آئندہ سویڈن کا کوئی بھی باشندہ ایسی جسارت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ مغربی معاشروں میں تضاد بھی اس واقعے کے بعد کھل کر سامنے آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا اس وقت روس کے خلاف بکے جا رہی ہے کہ جیسے دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ صرف اور صرف روس ہی ہے۔ مسلمان ملکوں پر زور دیا جاتا ہے کہ روس سے تجارت نہ کریں، اس سے تیل اور گیس نہ لیں، کیونکہ روس اس تجارت کے پیسے کو جنگ میں استعمال کرے گا۔ مگر روسی حکومت کے اقدامات دیکھیں تو ہر مسلمان کے دل میں روس کے لیے احترام کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جیسے ہی سویڈن میں یہ واقعہ ہوا تو مسلمان ملکوں نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ کوئی مغربی ملک اس پر نہیں بولا۔ عیسائی اکثریت، ہندو اکثریت اور دیگر مذاہب کے حامل تمام بڑے ملک اس پر خاموش رہے اور اس واقعے پر کوئی تبصرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر روس وہ واحد ملک ہے جس نے اس واقعے کی کھل کر مذمت کی۔ نہ صرف مذمت کی بلکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن فوری طور پر داغستان جا پہنچے، جو روس کے قریب ہی ایک مسلمان اکثریتی ملک ہے۔ انہوں نے جا کر مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا، سویڈن کے اقدامات کی مذمت کی اور وہاں کی مسجد میں علل اعلان جا کر پیغام دیا کہ وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ روسی صدر پوٹن نے بقرعید کے موقع پر داغستان کی ایک مسجد میں جا کر وہاں کے امام اور نمازیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اور دوسروں کے لیے بھی مقدس ہونا چاہیے۔ روس میں قرآن پاک کی بے حرمتی آئین اور قانون دونوں کے مطابق جرم ہے۔ بے حرمتی کے جرم کے ارتکاب پر سزا بھی دی جاتی ہے۔ دوسرے ملکوں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا خیال رکھیں اور انہیں ٹھیس نہ پہنچائیں۔ روسی صدر کو قرآن پاک تحفے میں دیا گیا، جس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ روس پر تنقید کرنے کے بجائے اس سے برداشت اور رواداری کا پیغام سیکھیں۔ ایک حکومت جس پر دنیا تنقید کرتی ہے اس پر پابندیاں لگاتی ہے اور چاہتی ہے کہ دنیا روس کو اپنے دلوں سے نکال دے، مگر پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ روس مذہبی منافرت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے سے انکار کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مسلمان سے روس کے بارے میں پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ برائی کی جڑ روس نہیں بلکہ وہ ملک ہیں جو اسلام کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اسلام اور قرآن پاک کی حرمت پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بارہا بیان دیا۔ انہوں نے اس چیز کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بالکل ناقابل قبول اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ حرمت مذہب ہر مذہب میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، اور جن کی اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں انہیں برا نہ کہو، ورنہ وہ بے سمجھی میں زیادتی کر کے اللہ کو برا کہیں گے۔ اس طرح ہر ایک جماعت کی نظر میں ان کے اعمال کو ہم نے آراستہ کر دیا، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تب وہ انہیں بتلائے گا کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ Whether Muslim or non-Muslim, it is unethical, inhuman regarding a basic question. Can you criticize the other gods of other religion? Allah says in the Quran, in Surah Anam, chapter number 6, verse number 108, revile not those, abuse not those who they worship God besides Allah.
lest in their ignorance they will abuse Allah subhanahu wa ta'ala. Quran says, abuse not those gods who the people worship besides Allah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس چیز پر بھی بات کی کہ مسلمان ملکوں پر دوسرے ممالک کی جانب سے جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو چن چن کر مارا جاتا ہے. اس سارے عمل کو انہی واقعات سے شے ملتی ہے جو سویڈن کی حکومت کر رہی ہے اور فرانس کی حکومت کر رہی تھی. کہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر بے حرمتی کی جا رہی ہے تو کہیں قرآن پاک کو ہی نظر آتش کیا جاتا ہے. یہ سارا عمل انتہائی کراہت سے بھرا ہے. ان کی حکومتیں ہی اسلام کے خلاف انتہا پسند ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کو تحفظ دیتی ہیں، جس سے اور لوگوں کو بھی شے ملتی ہے اور یہ بات بڑھتی بڑھتی مسلمان ملکوں پر چڑھائی تک جا پہنچتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلم ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں اور مسلمان مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ یمن ہو، چاہے شام ہو، چاہے روہنگیا ہو، چاہے افغانستان یا عراق. پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ہلاکتوں کی وجہ کیا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے عراق میں یا برما میں یا شام یا یمن میں. اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام کے دشمن عناصر مسلم ممالک پر حملہ کرنے کا جواز پیش کر رہے ہیں. ایک دہائی پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اور CIA نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے. انہوں نے برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کر دیا، مگر وہاں سے ایک ہتھیار بھی نہیں ملا. جب برطانیہ کا وزیر اعظم ٹونی بلیئر جو اس حملے میں ملوث تھا وہ ریٹائر ہوا تو اس نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، مجھے افسوس ہے، اور بات ختم کر دی. مگر کیا اس کو احساس اس وقت نہیں ہوا جب وہ عراق پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج رہا تھا؟ اس من گھڑت رپورٹ کی وجہ سے 5 لاکھ عراقی مارے گئے. The cause is that we find that the enemies of Islam, my main focus of my talk today was that how the enemies of Islam are trying to malign Islam and how the enemies of Islam are justifying to attack the Muslim countries. You know how many people were killed? More than 500,000 Iraqis and Muslims were killed because of this fabricated report. And what is the reply? Sorry. ڈاکٹر ذاکر نائک نے دین اسلام کی حفاظت کا اور ایسے واقعات کا سدباب کرنے کا حل بھی بتایا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس چیز کے آغاز میں ہی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ہم آپس میں متحد ہی نہیں ہو پائے. قرآن پاک میں بھی اس چیز کی تلقین کی گئی کہ اللہ کا فرمان تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو. اللہ کی رسی قرآن کریم اور صحیح حدیث ہے. اگر ہم مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات پر عمل کریں گے تو ہم دین اسلام کی حفاظت صحیح معنوں میں کر پائیں گے. قرآن پاک کے نزول سے پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو عربوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا. قرآن پاک کا نزول ہوا، لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو دنیا بھر میں بہترین ہو گئے. صدیوں تک دنیا پر حکومت کرتے رہے. مگر آج پھر وہ وقت آن پہنچا کہ مسلمان مزید تقسیم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اس دنیا میں انسان سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈریں گے تو ہی انصاف کر پائیں گے اور عزت حاصل کر پائیں گے. اگر کسی میں بولنے کی صلاحیت ہو اور وہ نہ بولے تو اللہ ہم سے قوت گویائی واپس چھین لے گا. آج ہم مسلمان دنیا کے امیر ترین ہیں. ہمارے پاس کالا سونا ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس پیٹرول ہے، مگر پھر بھی ہم مٹھی بھر شر پسندوں کو لگام نہیں ڈال سکتے کہ وہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی نہ کریں. ہم دولت مند ہیں مگر اللہ کو بھول چکے ہیں. The problem is that we Muslims are united. All these what you find, all the war zone, when the Muslims are being killed, who is supporting the killing of the Muslims? Non-Muslims. They are going away from Quran and Sunnah. And the more they will go away from Quran and Sunnah, the more will be degraded. There will be more injustice in that country. ناظرین، اس چیز میں کوئی شک نہیں رہا کہ ایسی گھٹیا نفرت انگیز اسلاموفوبک حرکتیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. یہ آزادی اظہار رائے نہیں. اسلاموفوبیا پر مبنی اس عمل سے دنیا بھر میں 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. مگر ہم اس بارے میں کچھ کر ہی نہیں پا رہے، بس مذمتیں ہی کر رہے ہیں. اسلامی حکومتیں سویڈن کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھانے سے ڈر رہی ہیں، جس بے حرمتی کے بعد ایک اور سنگین مسئلہ ہے. ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے
اور انسانوں کی بجائے ایک اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ہی ایسے واقعات کی روک تھام میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو نئی ویڈیو کے لیے میں دوبارہ حاضر ہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔